سورۃ نوح مکی ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 71 ہیں اور ترتیب میں بھی 71 ہے۔ اس صورت میں روئے زمین کے ایک مقتدر پیغمبر کی تبلیغی خدمات، اللہ کی توحید کے لیے قربانیاں اور محنت مسلسل کا تذکار ہے۔ صورت میں بعث بعد الموت ہے، نیک اعمال کی ترغیب ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدابیر ہے۔ یہی وجہ مناسبت ہے ما سبق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا پیغمبر نوح کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک کہ ڈرا دے اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیہم عذاب علیم کہ آئے ان پر عذاب دردناک۔ آیت نوح تشریف لائے۔ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں صاف ستھرا۔ کیا چیز سمجھانے آیا؟ ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اسی سے ڈرو، واطیعون میرا کہا مانو، یغفر لکم من ذنوبکم معاف کر دے گا تمہارے گناہ، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور پیچھے کر دے گا تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آئے گا پیچھے نہیں ہوگا۔ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کاش کہ تم جان لو۔ قال رب، حضرت نے فرمایا پروردگار، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دعوت دی قوم کو رات اور دن۔ بعض لوگ دن کو نہیں ملتے، ان کے پاس رات کو گئے ہوں گے، بعضوں سے دن میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نہیں بڑھایا میری دعاؤں نے، میری تبلیغ نے، مگر ان کا بغن، ان کی شکست، ان کا چلا جانا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی کہ آپ ان کی مغفرت کرے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ کر دیا انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور ڈانک لیے اپنے اوپر کپڑے، وَأَصَرُّوا ضد کرنے لگے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور تکبر کرنے لگے تکبر کر کے، اپنے اوپر کپڑے ڈالے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی کہ ہم نہ سنیں۔ توبہ۔ ثم انی دعوتہم جہارا انہوں نے کانوں میں انگلیاں دیے، ادھر دیکھو، اوپر چادر ڈالی ہے، نہیں سننا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ایک اللہ کو مانو، او لوگوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح ماحول ہو اس طرح تبلیغ ہوگی۔ بات سمجھو ذرا، چیخی پکاری یا نہیں سنانی ہے، عقل سے کہانی ہے کہ جس طرح اہل دین کے غلبے کی شان قائم ہوتی ہے، وہ ہیئت اختیار کرنا جس طرح ممکن ہونا چاہیے۔ اسی نے ہمارے بعض بزرگوں کو موجودہ بینکاری اور چینلوں پر آمد اور موئی کی تصویریں جائز کرنے پر مجبور کیا، مگر ان سے فقہی لغزش ہو گئی ہے، انہوں نے نصوص کا ایک قسم کا انحراف کیا ہے۔ پھر میں نے دعوت دین کو کھل کر زور سے لاؤڈ سپیکروں سے، اس زمانے میں یہ ہے، اس زمانے میں انبیاء کی آواز میں اعجاز تھا۔ انس کہتے ہیں میں حجۃ الوداع میں آخری خیمے میں بیٹھا تھا اور حضرت نے خطبہ شروع کیا، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، فرمایا ایسا لگتا تھا کہ انما یخاطبنی، جیسے مجھے خطاب کر رہا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، جہیر الصوت، آواز نرم پتلی دور تک جاتی تھی۔ اور موافقات میں شاطبی نے لکھا ہے، میں نے پیغام مسرت میں نقل کیا ہے کہ جو کام نبی کا معجزہ ہو، ولی کی کرامت ہو،
اور وہ مخصوصات میں سے نہ ہو، جیسے قرآن و معراج مخصوصات ہے، امت مادے اور سائنس کے ذریعے حاصل کر سکتی۔ پھر میں نے ان کو دعوت دی کھل کر، پھر میں نے ان کو اعلان کیا، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور چپکے سے بھی ان سے باتیں کی کہ دین مانو، اللہ کو ایک مانو، شرک چھوڑو۔ فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا معافی مانگو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک اللہ غفار ہے۔ عبد غفار کو غفار کہنا گناہ، اس کا ہاں کرنا گناہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، برسائے تم پر آسمان سے موسلادھار بارش، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کرے تمہارے مال اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، دے دے گا تم کو باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور کر دے گا تم کو نہریں۔ استغفار پڑھو بہت زیادہ، اول تو گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا ملکی حالات اچھے ہو جائیں گے، تیسرا اللہ مال بھی دے گا، پترے بھی دے گا۔ بیٹے کا بہترین عمل قرآن سکھا رہا ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سید الاستغفار یاد کرو، 125 مرتبہ پڑھنا 1.25 لاکھ کے برابر ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں مال دے گا ایک، اور بیٹے، کتنے بیٹے بیٹھے ہوئے دیکھو، کہتے حضرت لقمان کے 100 بیٹے تھے، مروان کے 41 تھے، یہاں دیکھو ہزاروں کی تعداد میں دینی بیٹے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو باغات، احسن المدارس، احسن الدراسات، احسن المقاصد، جامع مسجد عثمان، جامع مسجد امام ابو یوسف باغات ہے، دنیا میں جنت کے باغات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور چالو کر دے گا اللہ تمہارے علم و عمل کی نہریں۔ کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فتوے لکھ رہا ہے، کوئی خطاب کر رہا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، یہ سب نہر ہے خیر و برکت کی۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا، لا ترجون للہ وقارا، امید نہیں رکھتے ہو اللہ سے ہو جانے کی۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وقد خلقکم اتوارا، اور پیدا کیا تم کو قسم قسم۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، دیکھا نہیں کیسے پیدا کیا اللہ نے 7 آسمان تہ در تہ۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور بنائے چاند کو ان میں چمکتا ہوا۔ وجعل الشمس سراجا، اور بنائے سورج کو روشنی دینے والا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ اگاتے ہیں تم کو زمین سے نکال کر۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر لٹا دے گا اس میں۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور نکالے گا تم کو نکال کر۔ واللہ، یہ قدرتوں کا بیان ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے دے دیے تم بنایا تمہارے لیے زمین بچھونا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا، کہ چلو اس میں، سُبُلًا فِجَاجًا، کھلے راستوں پر۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ، فرمایا حضرت نوح نے پروردگار، انہم عصونی، بے شک میری قوم نے میری نافرمانی کی۔ واتبعوا من، اور ساتھ دیا ایسو کا، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ نہیں بڑھایا ان کا نہ مال و نہ اولاد، اس کے مال و اولاد نے ان کو ترقی نہیں دی سوائے تباہی کے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور سازشیں کی سازشیں بڑی بڑی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہنے لگے ہٹنا نہیں اپنے معبودوں سے۔ 11ویں نہ چھوڑ، نہ عرس، نہ میلاد کی محفلیں،
نتیجے چیلم اور برسیاں، یہ تمام ناجائز کاموں پر بدعتی ڈٹے ہوئے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، نہ چھوڑنا بت ود کو، وَلَا سُوَاعًا، نہ سُواع کو، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 ان کے مشہور بت تھے، وہ اپنے زمانے کے پنجبیری تھے۔ وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بھٹکایا بتیروں کو، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور نہ بڑا خدایا ظالموں کا مگر تباہی۔ یہ 5 بت تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اور دیگر معتبرات میں بھی کہ یہ صالحین تھے اپنے زمانے کے، بلکہ شیث علیہ السلام کے صلبی بیٹے تھے، حقیقی بیٹے تھے۔ مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں پہلے تو قبریں بنی اور پھر آہستہ آہستہ مورتیاں بنائی اور پھر ان کا پوجا شروع ہوا۔ مما خطیئاتہم مغرقوا، بوجہ ان کی غلطیوں کے غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پس داخل کیے گئے جہنم، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، نہیں پایا اپنے لیے اللہ کے سوا مددگار۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، فرمایا نوح علیہ السلام نے پروردگار نہ چھوڑ زمین پر کافروں کی کوئی آبادی، دیار، ان کی آبادیاں ملیامٹ کرے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ چھوڑیں ان کو یہ بھٹکائیں گے تیرے بندے کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں جنیں گے مگر فاجر کافر، ان سے پیدا بھی غلط ہوگا۔ رب اغفر لی، اے پروردگار معاف فرما، ولوالدی، میرے ماں باپ کو، ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو آ گیا میرے گھر میں ایمان کے ساتھ۔ کشتی میں بیٹھنے سے پہلے سب لوگوں کو حکم تھا کہ حضرت نوح کے گھر کے پاس جمع ہو جائے۔ وللمؤمنین والمؤمنات، اور مسلمان مرد اور عورتوں کی بھی بخشش فرما جو حضرت کے ساتھ کشتی میں بیٹھ رہے تھے، 87 مرد و زن بچے تھے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، نہ بڑا ظالموں کا مگر تباہی۔